السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 27 پارٹ نمبر 1 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس عبارت کا وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولية فحينئذ تكون هذه الألفاظ أفعالا والفاعل فيها ضمير مستتر دائما، فالمثال المذكور في معنى جاءني القوم حاشا زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا۔ یہ عبارت ہے، اس عبارت کا ہم ترکیبی ترجمہ، مفہوم اور ترکیب و اجرا انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں۔ ترکیبی ترجمے پہ غور کریں۔ وقال بعضهم، اور کہا ان کے بعض نے، یعنی نحویوں کے بعض نے، ان الاسم الواقع بعدها، بے شک اسم، ایسا اسم جو واقع ہونے والا ہے بعدها، ان کے بعد، یعنی حاشا خلا ادا کے بعد، یکون ہوتا ہے وہ، منصوباً نصب دیا ہوا، علی المفعولیت مفعول ہونے کی بنا پر، فحینئذ پس بوقت اس کے کہ جب نصب دیا جاتا ہے ان کے بعد واقع ہونے والا اسم مفعول ہونے کی بنا پر، تکون هذه الالفاظ ہوتے ہیں یہ الفاظ، افعالا افعال، والفاعل فیها اور فاعل ان میں، ضمیر، اچھا جی، اور فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے ان میں، اس حال میں کہ ہمیشہ۔ فالمثال المذکور، بس مثال، ایسی مثال جو ذکر کی ہوئی ہے، فی معنی جاءنی القوم حاشا زیدا وخلا زیدا وعدا زیدا، بس مثال، ایسی مثال جو ذکر کی ہوئی ہے، جاءنی القوم حاشا زیدا وخلا زیدا وعدا زیدا کے معنی میں ہے۔ جاءنی القوم، آئی میرے پاس قوم، حاشا زیدا، الگ رہا وہ، زیدا زید سے، الگ رہا وہ سے مراد آنا، یعنی قوم کا آنا، الگ رہا زیدا زید سے، وخلا زیدا اور خالی رہا وہ، یعنی قوم کا آنا، زیدا زید سے، وعدا زیدا اور تجاوز کر گیا وہ، یعنی قوم کا آنا، زیدا زید سے۔ ترکیبی ترجمہ اس میں آ گیا ہے۔ اس عبارت کے اندر امام الجرجانی رحمہ اللہ نے نحات کی ایک دوسری رائے پیش کی ہے، حاشا خلا ادا حروف جارہ کے حوالے سے۔ پہلے بتایا تھا کہ یہ حروف جارہ شمار ہوتے ہیں۔ نحویوں کی دوسری رائے یہاں جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فعل ہوتے ہیں۔ جب یہ فعل ہوں تو اس وقت ان میں ہوا ضمیر ان کا فاعل ہوتا ہے، اور ان کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ ان کا مفعول بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل ترتیب۔ جبکہ گزشتہ جو بات بتائی گئی تھی اس میں ان کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوا کرتا تھا، لیکن اس رائے کے مطابق منصوب ہوگا۔
اور یہ بذات خود یہ فعل ہوں گے، اور فعل بھی ایسے جن کی گردان نہیں ہوتی، ان کا فاعل ان میں چھپی ہوئی ہوا ضمیر ہوگا۔ یہی بات اس میں بتانا چاہتے ہیں بس۔ جب وہ مفعول ہوگا ان کا ما بعد تو ظاہر ہی ہے کہ اس کا اعراب نصبی آئے گا۔ تو پہلے جو مثال دی ہے اس مثال کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ جاءنی القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن۔ اب یہاں اس مثال میں دیکھیں، حاشا خلا ادا ان کو فعل بنایا گیا ہے، ان میں ہوا ضمیر جو کہ مجیء القوم مضمون جملہ کی طرف راجع ہے، تو وہ ان کا فاعل ٹھہرا، اور زیدن یہ ان کا مفعول بھی ہے۔ یہ اصل ترتیب ہے ان کی۔ ترکیب دیکھیں، واو عطفہ، قال فعل، بعض مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، بعض مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، فاعل ہوا قال فعل کا، قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، بعض مضاف، اچھا جی، بعض مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، یہ تو اس کا فاعل ہوا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الاسم اس کا اسم، ان حرف مشبہ بالفعل، الاسم موصوف، الواقع صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، بعد مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا الواقع صیغہ صفت کا، الواقع صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صفت ہوئی الاسم موصوف کی، الاسم موصوف اپنے صفت سے مل کر اسم ہوا ان کا، یکون فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم، منصوباً صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، اچھا جی، اور اعلیٰ حرف جار المفعولیتی مجرور، اعلیٰ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا منصوباً کے، منصوباً صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول کا، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوا۔ بات ختم۔ فا تفریعیہ، حین کا لفظ مبدل منہ مضاف، اچھا جی، حین کا لفظ مبدل منہ، اور اذ جو ہے یہ اس کا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مضاف، اور اذن کے آخر میں ذال پر جو تنوین ہے وہ تنوین جملے کے عوض میں مضاف الیہ ہوا۔ وہ جملہ کون سا ہے؟ وہ جملہ ہے نصب الاسم الواقع بعدها على المفعولیۃ، نصب فعل مجہول، الاسم موصوف، الواقع صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل، بعد مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا الواقع کا، الواقع صیغہ صفت،
اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صفت ہوئی الاسم و موصوف کی، الاسم و موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ جی نائب فاعل ہوا نوصب فعل مجہول کا، اعلیٰ حرف جار المفعولیتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر جملہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا نوصبہ فعل مجہول کے، نوصبہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ۔ یہ جملہ جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے پیچھے والے جملے کے قرینے سے، اس کے عوض میں آخر میں تنوین لائی گئی ہے، از کے آخر میں، تو وہ تنوین جو ہے اب مضاف الیہ جملے کے قائم مقام میں ہے۔ اب یوں کہیں گے حین مبدل منہ، اذ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مضاف، اور تنوین جملے کے عوض میں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم ہوا تکون فعل ناقص کا، تکون فعل ناقص، ہذہ اسم اشارہ موصوف، الالفاظ مشار الیہ صفت، اسم اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر اسم ہوا تکون فعل ناقص کا، افعالا خبر ہوئی تکون فعل ناقص کی، تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما، واو عطفہ، الفاعل مبتدا، جی الفاعل موصوف، فی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنن کے، الکائنوں کے، الکائنوں صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صفت ہوئی الفاعل کی، الفاعل موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، ضمیر جی ضمیر موصوف مستتر صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر ذوالحال دائما حال، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر نائب فاعل ہوا مستتر صیغہ صفت کا، مستتر صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر صفت ہوئی ضمیر موصوف کی، ضمیر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ جی خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک ہے اس کی ترکیب یہ، دوسری اس کی ترکیب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ الفاعل مبتدا بنا لیں اور ضمیر مستتر دائما کی بحث پہ سابق ترکیب کر کے ذوالحال بنا لیں، اور فیہا جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق کائنان کے ہو کر یہ حال بن جائے ضمیر مستتر دائما سے، تو یہ ذوالحال حال مل کر یہ خبر بن جائے گی۔ اس طرح آگے چلیں، فا تفریعیہ، المثال موصوف، المذکور صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، فی حرف جار، معنی مضاف، جاءنی القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن مراد لفظ مضاف الیہ، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا المذکور صیغہ صفت کے، المذکور صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جی فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا
کائنن صیغہ صفت کے، کائنن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی المثال المذکور کی۔ المثال المذکور مبتدا، المثال المذکور جو ہے یہ مبتدا ہے، اور فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر، یہ فی المذکور کے متعلق نہیں ہے بلکہ المثال المذکور یہ موصوف صفت مل کر مبتدا، اور فی جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا کائنن کے، کائنن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گی المثال المذکور مبتدا کی۔ تو المثال المذکور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بات ختم۔ اب الگ سے اس کی اگر ترکیب کریں تو یوں ہوگی، جاء فعل، نون وقایہ، یا متکلم کی مفعول بھی، القوم فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حاشا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، زیداً مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ بھی ایک الگ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ واو عطفہ خلا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، زیداً مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ واو عطفہ ادا فعل، زیداً ادا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، زیداً مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ان کا آپس میں عطف ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اس کا آسان طریقہ ترکیب کرنے کا۔ اجرا، ترکیبی اجرا جو کرنا ہے وہ چار خانے آپ کے سامنے ہیں، تو ہر ایک لفظ کا آپ اعراب بتانے کے لیے انہی چار خانوں میں آپ نے اس کو حل کرنا ہوگا۔ لفظ بعض کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے، خالہ کا رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر مبنی ہے۔ اچھا جی، ان الاسم الواقعہ جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے، مفعول بھی ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ مبنی ہے۔ الاسم لفظ کا اعراب نصب ہے کیونکہ اسم ہے، ان کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الواقعہ کا اعراب نصب ہے کیونکہ صفت ہے، الاسم کی نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ بعد لفظ کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول فی ہے، الواقعہ صیغہ صفت کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر مبنی ہے۔ یکون جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ انا کی خبر ہے، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ منصوباً کا اعراب نصب ہے کیونکہ خبر ہے یکون فعل ناقص کی نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ المفعولیتی کا اعراب جر ہے کیونکہ اعلیٰ جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، حین کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول فی ہے، یکون فعل ناقص کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اذ کا اعراب محلن طور پہ جو کہ یہ مبنی ہے، تو مبنی ہونے کی بنا پہ اس کا ہم جو اعراب بتائیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ بدل ہے، نصب اس کی محلن ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ ظرف ہے مبنی ہے۔ اچھا جی، باقی جو اس میں آخر میں تنوین آئی ہوئی ہے تو وہ تنوین اس کا اعراب نہیں ہے بلکہ وہ عوض میں ہے، جملے کے عوض میں ہے، بات ختم۔ ہذہ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ اسم ہے، تکون فعل ناقص کا رفع محلن ہے کیونکہ اسم اشارہ ہے مبنی ہے۔ الالفاظ کا اعراب رفع ہے کیونکہ صفت ہے، ہذہ اسم اشارہ موصوف کی تو رفع پیش ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ افعالن کا اعراب نصب ہے کیونکہ خبر ہے، تکون فعل ناقص کی نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم جمع مکسر ہے۔ اچھا، الفاعل لفظ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، ہا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر مبنی ہے۔ ضمیرن کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ مستترن کا اعراب رفع ہے کیونکہ صفت ہے، ضمیر موصوف کی رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔
دائمن کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے، مستترن کی ہوا ضمیر سے، نصب زبر سے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ المثال کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ المذکور کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ صفت ہے۔ المثال موصوف کی رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ معنی کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر تقدیراً ہے کیونکہ یہ اسم مکسور ہے۔ اچھا جی، جاء القوم جملے کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلاً ہے کیونکہ جملہ مبنی ہے۔ اچھا جی، یا متکلم کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، نصب محلاً ہے کیونکہ اسم ضمیر مبنی ہے۔ القوم کا اعراب رفع ہے کیونکہ جاء کا فاعل ہے، رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ حاشا زیدن میں زیدن کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے حاشا کا، اور خلا زیدن میں زیدن یہ خلا کا مفعول، اور ادا زیدن میں زیدن ادا کا مفعول۔ نصب زبر سے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔